إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. نہیں اقبال نا امید اپنے اس کشتی ویراں سے ذرا نمی ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. میرے نہایت قابل قدر دلزاق قبیلے کے مشران عمائدین، یہاں کے اس قبیلے کے عظیم ڈاکٹر، عظیم انجینئر، عظیم تاجر برادری اور میرے اس خوج قبیلے کے عظیم سپورٹ، اس دلزاق قومی جرگے کے 5ویں گرینڈ جرگہ کے انعقاد پر میں یہاں کے میزبان جناب ملک شاہ صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو توغر کی جانب سے میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے عظیم سالار جناب فرید خان اثر جان صاحب کو اور اس کے ساتھ معاونین کو جو کہ ہمارے وطن عزیز کے چپے چپے سے اور ہمارے وطن عزیز کے کونے کونے سے یہاں تشریف لائے ہیں. انہوں نے دن رات کی محنت کر کے، انہوں نے دن رات کو ایک کر کے یہاں پر ہمارے دلزاق قبیلوں کو تنکا چن کر ایک تنا اور بڑا درخت کی صورت میں لا کر کیا ہے. مجھے تو ان کے ناموں سے زیادہ تعارف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم مسجد والے لوگ ہیں، ہم مدرسے والے لوگ ہیں، لیکن میں ان سب کا دل سے احترام کرتا ہوں اور توغر کے ترجمان کی حیثیت سے میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی ایمان میں، ان کے اعمال میں، ان کے اخلاق میں، ان کے بچوں میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. میرے محترم، یہاں پر جو ہمارے اکابرین نے، سالار صاحب اور ان کے معاونین نے جو کنکریاں چن کر ایک مضبوط چٹان کے حیثیت سے جو دلزاق قبیلہ کھڑا کر دیا ہے، چن کے ایک مضبوط تناور درخت کی صورت میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ان کو اب ہم نے پروان چڑھانا ہے، ان کو ہم نے اس درخت کو ہم نے سینچنا ہے، اپنے پسینے سے، اپنے مال سے، اپنے جان سے ہم نے ان کو سینچنا ہے اور ان کو ان کی نشو نما کرنا ہے، ان کو پروان چڑھانا ہے اور اس کو اپنے مقام تک پہنچانا ہے. انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے میں چند اصول بیان کروں گا. خود غرضی، لالچ، حرص اور طمع سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، عجب پسندی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، انا پرستی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ جو کچھ ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہے. ہمارا جو ایمان ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. ہمارا جو جسم ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. ہمارے جو بچے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہمارا اگر جائیداد ہے، ہماری اگر پراپرٹی ہے، ہمارا اگر مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم
ہم انسان ہیں اور مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک عظیم اور جڑی قبیلہ دلزاد قبیلے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جوڑا ہے، اور ہمیں یہ نسب عطا فرمایا ہے، یہ قبیلہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کو اپنا دستور حیات بنا کر ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے ہمیں یہ اصول اپنانا چاہیے، اور ہمیں تکبر، غرور اور بے اتفاقی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اتفاق اور اتحاد، رواداری، صبر، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم۔ میں مختصراً عرض کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ہم احترام رائے کو بالائے طاق اور ایک میجر بنائے ہم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حسن ظن رکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وہ احسن طریقے سے انشاءاللہ جانتے ہیں۔ میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر پہ کرتا ہوں اتفاق اور اتحاد کے حوالے سے۔ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اخوت اسی کہتے ہیں کہ کانٹا چبھے جو کابل میں، اخوت اسے کہتے ہیں کہ کانٹا چبھے جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔ لکپڑک چی وئی ستوری پاس مانا، دلزا قوم دے چی زلیگی پو جہانا، قربانی تل دا وطن پننگ ناموس